عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے استثنا کی کتاب، اس کا 18واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں گے۔ ڈیوٹرونومی چیپٹر 18 ورس 14 to 22۔ یہاں اس طرح لکھا ہے، کیونکہ وہ قوم جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فال گیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خدا نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے، تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جسے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خدا نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ پورا نہ ہو، تو وہ بات خدا کی طرف سے کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اسے خوف نہ کرنا۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا کے پاک کلام کا جو حصہ ہمارے سامنے پڑھا گیا، یہ ایک بڑا مشکل ٹاپک ہے جس کو ہر ایک کا ڈیفائن کرنا، ہر ایک کا
تفسیر کرنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس سبجیکٹ کو، اس ٹاپک کو، اس مضمون کو کوشش کروں کہ آپ کے لیے اچھی طرح بیان کر سکوں۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خداوند خدا بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکال لایا، تو وہ سفر کرتے کرتے حورب کے مقام پر پہنچے، تو ان کی چاہت تھی کہ ہم بھی خدا کو دیکھیں، ہم سے بھی خدا کلام کرے۔ تو ایک دن خداوند خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تمام اسرائیل کو، ہر ایک کے قبیلے کے مطابق، ان کو حورب کے پہاڑ کے پاس جمع کر، اور میں ان سے ملنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے اتروں گا۔ تو جب وہ پہاڑ کے دامن میں جمع ہوئے تو جب خداوند کا نظارہ ان کو ہوا تو خدا چونکہ ان کو آگ میں سے ان پر ظاہر ہوا، اور خدا نے ان سے کلام بھی کیا، لیکن وہ خوف کے مارے کچھ سمجھ نہ پائے۔ اور پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو اکیلا ہی خدا سے باتیں کر لیا کر، اور ہمیں ایسی بڑی آگ کا پھر نظارہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ اور یقیناً خدا کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی قدرت اس قدر ہے جس کو انسان کے دیکھنے کا بس نہیں، انسان نہیں دیکھ سکتا خدا کو۔ اور پھر ہم جب مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ خدا کے جلوے کو بیان کرتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم 14ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یوحنا جو یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اور وہ لکھتا ہے کہ میں خداوند کے دن روح میں آ گیا، اور پھر اس نے 7 ستارے، 7 چراغدان دیکھے۔ ان چراغدانوں کے درمیان ایک آدم زاد سا دیکھا، یعنی کہ یسوع مسیح واحد خدا۔ اور جب اس نے اسے دیکھا تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے قدموں میں مردہ سا گر پڑا۔
کیونکہ اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب، جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ اور یاد رکھیں کہ سورج جب تیزی کے وقت چمکتا ہو تو اسے کوئی شخص اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، اور اسی طرح جب بنی اسرائیل قوم نے خدا کے نظارہ کو دیکھا، خداوند کا نظارہ کیا، تو وہ نہایت ڈر گئے اور کانپ اٹھے اور کہنے لگے تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی نہ پڑے، تو خداوند اپنے خدا کی آواز سننی نہ پڑے۔ یہ بنی اسرائیل قوم نے موسیٰ سے کہا، اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں، کیونکہ خدا کے سامنے خدا کو دیکھ کر کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا۔ بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ کہتا ہے جا کر کہ خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے حورب میں کی تھی، اور میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ پہلے خدا نے موسیٰ سے یہ کہا کہ میں خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ خداوند موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے پاس آ کر ان سے کہا کہ خداوند خدا میری مانند تمہارے درمیان سے ایک نبی برپا کرے گا۔ اور پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کون ہے، کس کے تعلق سے یہ پیشنگوئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ پیشنگوئی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہے، اور لکھا ہے کہ جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم خدا کا کلام نہیں سنتے، قبول نہیں کرتے، تو یاد رکھیں کہ اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔
لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کون سا نبی ہے، کس کے تعلق سے یہ پیشنگوئی کی گئی ہے، جو خداوند خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ میں تیری مانند ان کے بھائیوں میں سے، ان کے درمیان سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اور پھر موسیٰ آ کر ان سے کہتا ہے کہ خداوند خدا میری بابت تمہارے ہی درمیان سے ایک نبی برپا کرے گا۔ اور یہ کون سا نبی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 17 آیت میں اس طرح لکھا ہے، انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولی ہیں تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ نبی ہے، وہ نبی ہے۔ وہ کون سا نبی ہے؟ وہ کون سا نبی ہے جس کے تعلق سے وہ اندھا، جس کی آنکھیں یسوع مسیح نے کھولی تھی، اور یہ جنم کا اندھا تھا۔ جنم کا اندھا اسے کہتے ہیں جو اندھا ہی پیدا ہوا، اور یہ شخص اندھا پیدا ہوا تھا، اور یسوع مسیح نے اس اندھے کی جب آنکھیں کھول دی تو لوگ تعجب کرتے ہوئے کچھ اندھے کی حمایت میں تھے، کچھ اندھے کے مخالف تھے، اور یسوع کی مخالفت کر رہے تھے۔ اور لکھا ہے کہ وہ یہ معجزے کو دیکھ کر ان میں اختلاف ہوا، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے 16ویں آیت میں، پس بعض فریسی کہنے لگے کہ یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں، جو سبت کے دن کو نہیں مانتا۔ مگر بعض نے کہا گناہگار آدمی کیوں کر ایسے معجزے دکھا سکتا ہے؟ پس ان میں اختلاف ہوا، اور کچھ لوگ یسوع کو کہہ رہے تھے کہ یہ سبت کی پرواہ نہیں کرتا، سبت کی پرواہ نہیں کرتا، سبت کو نہیں مانتا، اور اس لیے یہ ایک گناہگار شخص ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ گناہگار شخص جو ہے ایسے معجزے کیسے دکھا سکتا ہے کہ وہ کسی جنم کے اندھے کی آنکھیں کھول دے۔ اور پھر انہوں نے اس اندھے سے پوچھا کہ تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ تو اس اندھے نے کہا کہ وہ نبی ہے، وہ نبی ہے۔ اور پھر جب ہم 31ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس اندھے نے ان سے کہا، جس کی یسوع مسیح نے آنکھیں کھولی تھی، جب اس کی آنکھیں کھل گئیں تو اس اندھے نے جس کی آنکھیں یسوع نے کھولی تھی کہا، ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا۔ اور اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آؤ ہم خدا کی مرضی پر چلنے والے ہوں اور ہم راست باز بنیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔
اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ نبی ہے، اور یہ تو ٹھیک ہے، اس اندھے نے کہا کہ وہ نبی ہے، لیکن کیسے ہم یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جس کے تعلق سے موسیٰ نے کہا تھا؟ آئیے ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 37ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے، تم نے کبھی اس کی آواز تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی ہے، اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے، کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ کتنی بڑی بات یہاں پر یسوع مسیح نے کہی ہے کہ کیونکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو اور کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، وہ یہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ کتاب مقدس جو ہے وہ یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے، بتاتی ہے کہ یسوع مسیح وہ نبی ہے جس کے تعلق سے موسیٰ نے کہا تھا۔ یسوع مسیح وہ نبی ہے جس کے تعلق سے موسیٰ نے کہا تھا۔ آئیے ہم ذرا 46ویں آیت پڑھتے ہیں۔ 46ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کہ میں وہ نبی ہوں جس کے تعلق سے موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح وہ نبی ہے جس کے تعلق سے خدا نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ سے کیا کہا؟ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو ان کا حساب اس سے لوں گا، تو اس کا حساب اس سے لوں گا۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں یسوع مسیح نے کہاں کہیں۔ آئیے یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 47ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ بلکہ 46ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں،
جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں، یسوع مسیح نے کہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ یاد رہے کہ جو کوئی شخص یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ اندھیرے میں نہیں رہے گا، بلکہ یسوع مسیح نے کہا، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یاد رکھیں کہ جو کوئی شخص یسوع مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ وہ زندگی کا نور پائے گا۔ وہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور لکھا ہے تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ نجات دینے آیا ہوں۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح دنیا کو مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور وہ آیت میری شرٹ پر بھی لکھی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believed in him should not perish but have everlasting life. اور یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں، اور جو مجھے نہیں مانتا، میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا مجرم ٹھہرانے والا میں، اس کا مجرم ٹھہرانے والا یعنی جو کلام میں نے کیا آخری دن اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر لکھا ہے اسے ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے۔ میں تو اسے مجرم نہیں ٹھہراتا۔ دنیا کو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تو مجرم نہیں ٹھہراتا، میں تو دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا بلکہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اس کا مجرم ٹھہرانے والا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا آخری دن مجرم ٹھہرائے گا۔ جو کلام میں نے کیا آخری دن مجرم ٹھہرائے گا۔ اور یہ وہ بات جو خداوند خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت کہی، اور وہ کیا بات کہی کہ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو
जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। याद रखें कि जो कोई शख्स यस्सु का कलाम नहीं सुनता, यस्सु के कलाम को कबूल नहीं करता, और उसका हिसाब उससे लिया जाएगा। और यस्सु मसीह ने साबित कर दिया कि मैं वही नबी हूं। यस्सु मसीह ने साबित कर दिया कि मैं वही नबी हूं जिसके ताल्लुक से मूसा ने कहा था कि मैं तेरे ही दरमियान से, तेरे भाइयों में से एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। अगर कोई वो मेरा कलाम सुनकर, मेरी बातें सुनकर जो वो नबी कहेगा तो ना सुने तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। यहां पर यस्सु मसीह ने यही बातें कही, और यहां पर यस्सु मसीह ने यही बातें कही। जैसा कि यहां पर लिखे हैं, जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका मुजरम ठहराने वाला, उसका एक मुजरम ठहराने वाला है। यानी जो कलाम मैंने किया, जो कलाम मैंने किया वो मुजरम ठहराएगा। मैं नहीं किसी को मुजरम, यीशु मसीह ने कहा कि मैं नहीं किसी को मुजरम ठहराता, मैं मुजरम ठहराने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो दुनिया को निजात देने के लिए आया हूं। लेकिन जो कलाम मैं करता हूं, जो कलाम मैं सुनाता हूं, अगर आप उसे कबूल नहीं करते तो वो कलाम आपको मुजरम ठहराएगा, और वो आपको मुजरम ठहराएगा, ठहराता है मुजरम। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है, उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूं और क्या बोलूं। और लिखा है कि खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा कि मैं उनके लिए, उन्हीं के भाइयों में से, उन्हीं के दरमियान से तेरी मानत एक नबी बर्पा करूंगा, और मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा, जो कुछ मैं उसे कहूंगा वही वो उनसे कहेगा, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कहेगा। यहां पर यीशु मसीह ने भी यही लफ्ज कहे कि उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूं क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम, खुदा के अहकाम हमेशा की जिंदगी है। और जो कोई शख्स खुदा के कलाम को सुनता है और कबूल करता है, उस पर अमल करता है, और वो अपने अंदर हमेशा की जिंदगी रखता है। और हमेशा की जिंदगी पाने के लिए आप यीशु मसीह को कबूल करें, क्योंकि यीशु मसीह वो नबी है जिसके ताल्लुक से मूसा ने पेशनगोई की, और खुदा ने मूसा से कहा कि अपनी कौम इस्राएल से कह कि मैं उनके लिए, उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, और मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही उनसे कहेगा, और वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। और फिर ये तो हमने जान लिया कि वो नबी जिसके ताल्लुक से खुदावंद के बंदा मूसा ने पेशनगोई की वो खुदावंद यीशु मसीह है।
اور یاد رکھیں کہ یسوع مسیح حقیقی نبی ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح حقیقی خدا ہے۔ اور آئیے اگلے حصے میں ہم اسی حوالے کے اگلے حصے میں چلتے ہیں۔ 20ویں آیت میں بڑا خاص حصہ ہے، لکھا ہے لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کا حکم میں نے اس کو نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ کتنی بڑی خطرناک بات میرے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ آپ نبوتوں کا دعویٰ کرتے ہو، آپ لوگ کئی دفعہ طرح طرح کی نبوتیں کرتے ہو، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی نبوت اپنی طرف سے ہوئی اور مطلب پرستی کی نبوت ہوئی، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ ہیں جو موقع کی مناسبت کے حساب سے نبوت کر دیتے ہیں، میرے بھائیوں بہنوں، میں خداوند سے ڈر کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور اگر آپ کو نبوت ملتی ہے، اگر آپ نبوت کرتے ہیں، تو اس کو پہلے اپنے دل میں اچھی طرح پرکھیں، جانیں اس کو، ایسے نہ فٹافٹ منہ سے اگل دیں جو کچھ آئے، اور یاد رکھیں کہ اس کا حساب لیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور لکھا ہے لیکن جو نبی گستاخ بن کر ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا غیر معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ وہ نبی واجب القتل ہے، جھوٹا نبی، جھوٹی نبوتیں کرنے والا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ حصہ جو ہے جھوٹے نبی کے تعلق سے ہے، جھوٹی نبوتیں کرنے والے کے تعلق سے ہے۔ جھوٹا نبی جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ اور خدا کے حضور اور اپنی نبوتوں سے خبردار رہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، نبوتوں سے خبردار رہیں۔ نبوت کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نبوت نہ کریں، آپ کو نبوت ملتی ہے، نبوت کرے، خدا نے آپ کو نبوت کی نعمت دی ہے، آپ نبوت کریں، لیکن نبوت خدا کے خوف میں رہ کر کریں، خدا کے خوف میں رہ کر، موقع کی مناسبت کے لحاظ سے نبوت نہ کر دیں۔ اور یہ اس کا اجر بڑا خطرناک اجر ہے، اس کا بدلہ بڑا خطرناک بدلہ ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ جھوٹا نبی قتل کر دیا جائے۔ اور میری زندگی میں ایسے بڑے تجربے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹی نبوتیں کی اور انہوں نے عبرتناک سزا بھی پائی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے عبرتناک سزا بھی پائی۔ اور اگر کسی نے اپنی طرف سے جھوٹی نبوتیں کی ہیں، موقع کی مناسبت سے نبوتیں کی ہیں،
تو اس کو اگر ابھی تک سزا نہیں ملی تو پھر بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنی نبوتوں سے خبردار رہیں. کئی دفعہ شیطان بھی دل میں ایسی بات ڈال جاتا ہے جو ایسا لگتا ہے جیسے خدا کی طرف سے ہے، اور لیکن اس کی سزا بڑی خطرناک ہے. سزا بڑی خطرناک ہے. نبوتوں سے احتیاط کریں. نبوتیں کریں مگر احتیاط کے ساتھ. اور پھر لکھا ہے اور اگر تو اپنے دل میں کہے جو بات خدا نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو اس کا تو پہچان یہ ہے جب وہ نبی خدا کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق واقعہ پورا نہ ہو تو وہ بات خدا کی طرف سے کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات گستاخ بن کر کہی ہے. تو خوف نہ کرنا. تو ایسی نبوت سے خوف نہ کرنا کہ اگر کسی نے تیرے تعلق سے نبوت کر دی ہے کہ تیرے ساتھ تو یہ ہو جائے گا اور تیرے ساتھ تو یہ ہو جائے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، اس سے خوف نہ کرنا کیونکہ اس نے گستاخ بن کر اس نے کی ہے، گستاخی کی ہے اس نے. تو خوف نہ کرنا، لیکن خدا اس کو اس کے گستاخی کا بدلہ دے گا. اور جھوٹے نبی کے تعلق سے مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے. جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ 7ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے آزاد چھوڑ دیا جائے گا. شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوز و ماجوز کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا. اس کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حوان اور جھوٹا نبی اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے. میرے بھائیوں اور بہنوں، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ گمراہ کرنے والا ابلیس بھی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. پھر وہ حوان جو لوگوں کو خدا کے کام کے خلاف اکساتا ہے یا جھوٹی نبوتیں کرتا ہے اور وہ بھی آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. پھر وہ جھوٹی نبوتیں کرنے والا شخص، جھوٹا نبی
آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، اور عبدالآباد آگ میں جلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نبوتوں سے گریز کریں، نبوتیں کریں، کیونکہ میں نبوت کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ مسیحت میں نبوت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، نبوت جاری اور ساری ہے، کیونکہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جو یسوع کی گواہی دیتا ہے، جو یسوع کی گواہی دیتا ہے، اور یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ جب ہم یسوع کی گواہی دیتے ہیں تو ہم نبوت کرتے ہیں۔ نبوت موقوف نہیں ہوئی، نبوت ختم نہیں ہوئی، بلکہ نبوت جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اور لیکن نبوت جو ہے وہ احتیاط سے کریں، موقع کی مناسبت کے لحاظ سے نہ کریں، خدا کے خوف میں رہ کر نبوت کریں۔ اگر خدا کا کلام، خدا کا روح کچھ بھی آپ کو بتاتا ہے تو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں، اور نبی اس نبوت کو پرکھ سکتا ہے کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ بھی نورانی فرشتوں کا ہم شکل بن جاتا ہے، اور نورانی فرشتوں کا ہم شکل بن کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو جھوٹی نبوتیں کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ اور میں اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن نبوتیں ضرور کریں، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ مجھے بھی کبھی نبوت ملتی ہے تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن احتیاط کریں۔ آئیے ہم سب احتیاط کریں، لیکن یہ تو ہم نے جان لیا کہ جس نبی کے تعلق سے موسیٰ نے پیشنگوئی کی، اور وہ نبی کوئی دوسرا تیسرا نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور جس نے کہا کہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں، جس نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ سو خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے خداوند کے حضور ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ پیارے آسمانی جلالی مقدس خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ستائش، تیری حمد کرتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا تو جو حمد اور ستائش اور قدرت اور عزت اور جلال اور حشمت کے لائق ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو تو جو ہم سب کو پیار کرتا ہے اور ہر طرح سے سنبھالتا اور برکت بخشتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو تو نے فضل دیا کہ ہم تیرے حضور جمع ہوں، اور خداوند تو نے فضل دیا کہ میں نے تیرا کلام خداوند تیرے تمام سننے والوں کو سنایا ہے۔ جہاں جہاں بھی تیرے کلام کی آواز پہنچے، ہر اس جگہ پر تیری برکت، تیرا فضل، تیرا اطمینان، تیری رحمت ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے خداوند پاک خدا، تو ہر طرح سے خداوند پاک خدا بیماروں کو شفا دینا، اور وہ جو خداوند پاک خدا فائنانشلی طور پر کسی طرح بھی ویک ہیں، ان کی فائنانشل ضرورتیں پوری کرنا، اور خداوند پاک خدا تو ہر طرح سے خداوند پاک خدا اپنے لوگوں کے کاروبار میں، روٹی پانی میں، روپے پیسے میں برکت انڈیلنا، اور ہر طرح سے ہم سب کی سہایتا فرمانا۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں،
آمین۔ خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے روح القدس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین آمین آمین۔ آمین۔ God bless you all.